الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی محترم عتیق الرحمان بھائی، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا احسان ہے۔ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمت، نعمت، سعادت عطا فرمائی۔ مغفرت مانگنے کا موقع دیا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، جہنم سے نجات حاصل کر لو، جنت میں جگہ بنا لو۔ پر یہ اسی کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے توفیق دی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف۔ یہ توفیق دی کہ گھر بار چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے مسجدوں کے اندر آ کر پڑ جائے، اپنے رب سے لوٹ آئے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ جن کو توفیق ملی۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ذرا غور کیجیے گا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا اس حدیث مبارکہ میں صرف روزہ رکھنے کی نصیحت ہے، صرف تراویح پڑھنے کی نصیحت نہیں، بلکہ ایمان احتساب، ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے اقرار کرنا ہے، لیکن یہ آواز گلے سے نہیں نکلے گی، یہ دل کی آواز ہوگی، روح کی گہرائیوں سے آواز ہوگی۔ یہ عہد ہوگا، یہ وعدہ ہوگا۔
اگر زبان سے اقرار نہیں ہے تو ایمان موجود نہیں ہے، اور اگر دل کی رضامندی اور روح کی گہرائی کے ساتھ آواز نہیں نکل رہی تو بھی ایمان موجود نہیں۔ ایمان اللہ رب العالمین الہ ہے، رب ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، نعمتیں دینے والا بھی ہے، اور پھر ایک دن جمع کرنے والا بھی ہے، حساب کرنے والا ہے، کتاب کرنے والا ہے، جنت اس کی ہے، جہنم اس کی ہے۔ یہ دنیا میں امتحان یہی ہے کہ اسی کا اقتدار، اسی کی بادشاہت، اسی کا حکم اس زمین کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ ایمان اور احتساب اس پیغام کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے اس سیرت کی ضرورت، اس اخلاق کی ضرورت، اس کردار کی ضرورت، اس رویے کی ضرورت۔ اس میں جتنی کمی رہ گئی ہے اسے دور کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک تربیتی پروگرام ہے، ٹریننگ پروگرام ہے۔ یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، یہ کردار سازی کا مہینہ ہے، یہ اخلاق سازی کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ ذرا غور کیجیے، اس کی جتنی عبادات، وہ روزہ ہو، وہ تراویح ہو، وہ اعتکاف ہو، یہ آدمی کو اس کی معمول کی زندگی سے نکالتا ہے، اس کے اندر توڑ وہ آدمی جو معمولاً صبح 8 بجے ناشتہ کرتا ہے، کوئی 11 بجے چائے پیتا ہے، پھر دوپہر میں ایک بار کھانا کھاتا ہے، پھر شام میں چائے پیتا ہے۔ رمضان المبارک ایک نیا نظام الاوقات، ایک نیا ضابطہ لے کر آتا ہے۔ صبح سحری کرنی ہے، شام کو افطار کرنا ہے، درمیان میں کچھ نہیں کھانا، خواہشات نفس پہ کنٹرول۔ یہ کمفرٹ زون سے نکالتا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا ایک پیغام دیتا ہے۔ انسان قابلیت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا۔ ایمان اور احتساب، رمضان المبارک عبادات اس کی الحمدللہ مجھے موقع مل رہا ہے مسجدوں میں جانے کا، بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ کل مسجد نعمان میں تھا، وہاں 150 افراد اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت ساروں کو روکا ہے، منع کیا ہے، ہمارے پاس تو تعداد، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات نیکیاں بھی رسم بن جاتی ہیں، رواج بن جاتا ہے۔ رسمی طور پر لوگ نیکیاں کرتے رہتے ہیں،
اجر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نیکی کا کیا اجر ملنا ہے۔ لیکن رسم اور رواج کی وجہ سے کبھی کبھار روح کچلی جاتی ہے، مقصد کچلا جاتا ہے، فہم اور شعور ناپید ہو جاتا ہے۔ میں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے میری سیرت، میرا اخلاق، میرا رویہ، میرا کردار، میرا ایمان جس جگہ تھا، میں نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، میں نے تراویح بھی پڑھ لی، میں نے انفاق بھی کر دیا، میں نے کچھ اور نیکیاں بھی کر لی، لیکن رمضان المبارک مکمل ہوا، میرے سیرت، میرے اخلاق، میرے کردار، میرے رویے میں کوئی بہتری پیدا نہیں۔ آپ کے خیال میں نے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا؟ احتساب کا عمل ہوگا تو بہتری پیدا ہوگا، اسی جگہ موجود رہنا، اس سے نیچے آ جانا نہیں، احتساب کا عمل کرنا، ایمان کی زندگی پیدا کرنا۔ لیکن یہ فیصلہ کوئی باہر والا نہیں کرے گا، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اس لیے یہ جو رمضان المبارک میں 72 گھنٹے 48 گھنٹے اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں تہیہ کر دیجیے کہ اگر احتساب کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے، احتساب کا عمل مکمل نہیں۔ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی کمزوریاں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کا تعین کی۔ عہد کیجیے، وعدہ کیجیے، کمزوریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اس لیے اس تمہید کے بعد ذرا پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ جو مربی آتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم یہاں پر کہیں اس کہے ہوئے کے اوپر پکڑے نہ جائیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ بات کہتے کیوں تھے جو کرتے نہیں تھے؟ عمل کر کے دکھانا ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی بخشی گئی توفیق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 157ویں آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس حصے میں ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور وہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں۔ اس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حج میدان عرفات میں ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں اپنے پیچھے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں۔ دین ملے گا کہاں سے؟ قرآن سے، سنت سے۔ اس لیے تعلق بالرسول مضبوط ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے، اور اس تعلق کی بنیادیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔
قرآن مجید میں اس تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے تو بعض اوقات آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ابتدا سے سمجھنے کے بجائے وہ جو اختتام کیا جا رہا ہے، جو نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ذرا پہلے سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں یہ بنیادیں بیان کر رہا ہے، جہاں یہ شرائط بیان کر رہا ہے، اس کا اختتام کر رہا ہے اولئک ھم المفلحون۔ دیکھو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں کون کامیابی نہیں چاہتا؟ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کے بہت سارے دنیاوی پیمانے ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کامیابی اس بات کا نام ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیا جائے، دولت اکٹھا کر لیا جائے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کامیابی کا بڑا پیمانہ یہ ہے کہ آدمی بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا منصب حاصل کرتا ہے، اقتدار، اختیار، یہ سارے پیمانے اپنی جگہ موجود، لیکن قرآن مجید کامیابی کے طریقے بتاتا ہے۔ اور قرآن مجید کامیاب انسانوں کا خاکہ بھی پیش کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں مجھے بچے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کامیاب انسانوں کے خاکے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بیٹا اب اگلی بار نہیں آنا، اور یہ جو حضرات پیچھے میٹنگ کر رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ یہ اگر کمرے میں جا کر میٹنگ کر لیں۔ یہ آپ تینوں حضرات اگر کمرے میں چلے جائیں، آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں تینوں حضرات۔ جی 2 حضرات رہ گئے، آپ دونوں بھی، میری گزارش ہے آپ کمرے میں چلے جائیں۔ جی 1 صاحب باقی رہ گئے، وہ بھی ذرا چلے جائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ ہم 20 میل کا سفر کر کے آپ کے پاس آ کر بیٹھیں۔ اور باقی حضرات میں سے بھی اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے اٹھ کر جانے کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو بیٹھیں وہ توجہ کے ساتھ اور ڈسٹرب نہ کریں۔ اور جن کو اپنی اپنی میٹنگز کرنی ہیں وہ بالکل آزاد، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں یا میں یہی مکمل کر دوں؟ جی تو ذرا آگے آ جائیں، یہ درمیان کے خلا اور وقفے، اور یہ درمیان میں سبھی حضرات کو آگے بھیج کر بلانے کا سلسلہ بھی بند کر دیں۔ لیکن اب میں نے کسی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے دیکھا تو میں خود وہیں پہ مکمل کر دوں گا بات کو، آپ امید ہے برا نہیں مانیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسانوں کے خاکے پیش کیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انبیاء،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین اور امہات المومنین اہل بیت، آج ایک بڑی تدبیر کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے آئیڈیلز کو بدل دیا جائے۔ ہماری نصاب کی کتابوں میں اگر کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مضمون تھا، اسے نکال کر ملالہ یوسف زئی کا مضمون ڈال دیا۔ ملالہ یوسف زئی ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، ہماری آئیڈیل اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ آج کے ان بچوں کے ذہنوں میں آئیڈیلز، وہ مغرب ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، جب کمپیوٹر کھولتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ نشانات بنے ہوئے آتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے آئیکونز۔ کوئی کسی آئیکن پہ لکھا ہوتا ہے ورڈز، کسی آئیکن پہ لکھا ہوتا ہے ایکسل، کسی پہ لکھا ہوتا ہے پاور پوائنٹ، کسی پر کچھ اور بھی لکھا ہوتا ہے۔ آپ جب اس آئیکن پہ جا کر کلک کرتے ہیں تو ایک پروگرام کھل جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں نبیوں کا آئیکن، اللہ والوں کا آئیکن، صحابہ اکرام کا آئیکن، امہات المومنین کا آئیکن، اہل بیت کا آئیکن، خلفائے راشدین کا آئیکن موجود ہو، اور دنیا داروں کے آئیکن آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں کر لیں، کوئی اس میں مشکل نہیں، لیکن زندگی جس کے مطابق تعمیر کرنی ہے اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے، اس سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ان بچوں کو اپنے گھروں کے اندر قصص الانبیاء پڑھانا ہوگا، قصص صحابہ اکرام پڑھانا ہوگی، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ امہات المومنین سے واقف کروانا ہوگا۔ یہ تاریخ اسکول میں اب نہیں بتائی جائے، اس لیے ذرا مسجدوں کی طرف آئیں تو اپنے بچوں کی انگلیاں تھام لیا جائے، مسجدوں کے محراب سے بھی ذرا اس کو بیان کیا جائے۔ انسان سازی کے لیے یہ ایک تعلیمی مواد ہے، ایجوکیشنل اسٹف۔ اس لیے 4 بنیادیں کامیاب ہونے والوں کے لیے، سورہ اعراف آیت 157، پہلی بنیاد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے اوپر ایمان لانا۔ میں نے جس طرح کہا کہ ایمان 2 اجزاء کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور یہ ایمان جب تم کلمہ پڑھ رہے ہو تو اعتراف کر رہے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا ضابطہ بتانے والے ہیں، زندگی کا طریقہ سکھانے والے ہیں، وہی معلم ہیں، وہی مربی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر، وہ ہادی ہیں، وہ رہبر، انہی کی شریعت تسلیم کروں گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ مجھے ملے گا نہیں، جو پابندی ہے وہ تو انہی کی شریعت تسلیم کرنے کی۔
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی انسان کا عمل میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں تمہاری خواہشات نفس، یہ خواہشات نفس ایک چیز نہیں ہے، یہ بڑھتی رہتی ہے، یہ کم ہوتی رہتی ہے. نفس ہمارا ہے انسان کو برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لمحے متوجہ رہو، اپنے ایمان کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہو، تازہ کرنے کی کوشش کرتے رہو. مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ بس میں تو بڑے مرتبے پر پہنچ گیا. نہیں، جس دن تم نے یہ غرور کیا کہ بڑے مرتبے پر پہنچ گیا تو وہاں سے نیچے کا سفر شروع ہو جائے. یہ مسلسل تربیت کا عمل ہے. ہر سال رمضان آئے گا، ایک مہینہ تمہیں تربیت کا موقع دے گا، کمفرٹ زون سے نکالے گا، مرمت کا موقع دے گا، رینوویشن کا موقع دے گا، نیا کرنے کا موقع دے گا. اور یہ تعلق بالرسول مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان سے محبت نہ کی جائے، عشق نہ کیا جائے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں گفتگو کر رہا تھا. ایمان نہیں لایا. ایک بیانیہ وہاں پر دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے گھر گھر میں جدائی ڈال دی ہے، بھائی کو بھائی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، سوسائٹی کو توڑ کر رکھ دیا. ایسا سوال کرتا ہے یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. ابو سفیان دشمن کہتا ہے میں نے دنیا کے بڑے بڑے دربار دیکھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احترام ان کی محفل میں موجود ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا. کہا کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں سر جھکائے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی. اس نے کہا جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے پاتے، لوگ راستے سے اچھلتے تھے، اپنے جسموں پر مر گئے. دشمن کی دوائی اور محبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. محفل میں ذرا آگے آ کر بیٹھ گئے اور آپ کو بڑے غور سے، بڑی محبت سے، بڑی قریب سے دیکھ رہے تھے. کون عمر؟ یہ وہی عمر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 2 فرشتوں سے میری نصرت فرمائی، جبرائیل اور میکائیل، اور کہا زمین پر 2 صحابہ سے میری نصرت فرمائی، ابو بکر اور عمر. آپ آج بھی مسجد نبوی جاتے ہیں تو میرا نبی آج بھی اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اندھیری رات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھلے آسمان تلے موجود. آپ میں سے کسی نے دیہات میں رات کے وقت آسمان دیکھا ہو جب مکمل اندھیرا ہوگا، تاروں کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تمہیں پتا ہے میرا کون سا صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ابو جان؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عائشہ ابو بکر کی میرے ساتھ گزاری جانے والی غار ثور کی ایک رات ترازو میں ایک پجڑے میں رکھی جائے اور پوری امت کی نیکیاں دوسرے پجڑے میں رکھی جائیں تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو جائے. کون ابو بکر؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ایمان لائے مکہ معظمہ کے بڑے کامیاب تاجر تھے، متمول آدمی تھے، مال والے آدمی تھے. ان کی دولت 73,000 دینار. مکہ معظمہ میں اس دولت کو دین پر خرچ کرتے رہے. 23 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. 17 مرد تھے، 6 عورتیں. جب مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے لگے تو ان کی دولت 23,000 دینار. کاروبار کرتے رہے، روکا نہیں کرتا. 23,000 دینار باقی بچے تھے، وہ جیب میں رکھ لیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے. مدینے پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء زمین خرید کر تعمیر کی. قیمت کس نے ادا کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی زمین خرید کر تعمیر کی تھی، کس نے قیمت ادا کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور جب ابو بکر کا انتقال ہو رہا تھا ان کی دولت 0 تھی. گھر میں چراغ جو جل رہا تھا اس میں تیل قرض کر کے ڈالا گیا. نیا کپڑا کفن کے لیے لایا گیا، کہا کہ میں جو کپڑے پہنے ہوا ہوں اسی میں کفن دے دینا. نئے کپڑے کی ضرورت تو زندہ انسانوں کو ہوتی ہے، لیکن کیا مقام ہے ابو بکر کا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. نبیوں کے بعد روئے زمین پر بلند ترین آدمی آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ تعریف ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی، بچوں کو بتا دیں میرا آئی کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی. عمر آگے آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر دوسرا سوال کیا، شک نہیں تھا، مجھ جیسوں کی تربیت کرنا تھی، ہمیں تعلیم دینا تھا، پوچھا عمر اور اپنی جان سے زیادہ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے۔ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ دل میں کوئی اور بات تھی، نہیں، دل کا جائزہ لینا چاہتے تھے، کس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں؟ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ محبوب ہیں، یہ جان آپ پر نچھاور ہونے کے لیے، اور صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ تو نہیں تھے، پوری زندگی گواہ تھی۔ عمر نے شہر چھوڑا تھا، دربار چھوڑا تھا، قبیلہ چھوڑا تھا، عمر بار بار سر سے کفن باندھ کر نبی کی نصرت کے لیے نکلے، پوری زندگی گواہ تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الآن اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا، والذین آمنوا بہ، یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا۔ یاد رکھیے گا، محبت اور اطاعت جب مل جاتی ہیں تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وہ عبادت جس میں محبت شامل نہ ہو، صرف اطاعت ہو، نہیں، اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور جہاں صرف اور صرف محبت موجود ہو اور اطاعت موجود نہ ہو تو وہ بھی عبادت نہیں ہوتی، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اب دوسری بنیاد بیان کی جا رہی ہے، وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے تعظیم کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا احترام کیا، ان کی تعظیم کی۔ جب تمہارے پاس کوئی قول نبی کے ذریعے پہنچا، تم نے کہا کہ میں اس قول پر عمل کروں گا، حجت نہیں کی، تکرار نہیں کی، کہا یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک آئے گا تو کر لوں گا، جی نہیں کیا، تکرار کیسے؟ تم تو ایمان لائے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ عزت کی جائے، تعظیم کی جائے۔ روئے زمین پر آج تک جتنے انسان آئے، سب سے زیادہ اگر کسی انسان کی زندگی پر ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر کسی انسان پر سب سے زیادہ لکھا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لکھنے والے ان میں مسلمان بھی ہیں، اس میں بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں سیرت کی۔ وہ ہندوستان کا ایک سکھ شاعر ہے، اس نے نعت لکھی ہے، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، یہ اس کی نعت ہے۔ یہ لکھنے والے انہوں نے عزت کی، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے احترام کیا، لیکن کیا وہ کامیابی کی شرائط کو پورا کرتے ہیں؟
نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اعتراف تو کیا لیکن ایمان نہیں لے کر رہا، یہ تو دوسری شرط ہے۔ عزت کے احترام سورہ حجرات کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں اپنی آوازوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے، آپ کی محفل میں ایسے لگتا تھا سرگوشی کر رہے ہوں، سننا مشکل ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد نبوی کی زیارت کروائے، مسجد نبوی میں بلائے۔ یہ جو آج کی مسجد نبوی ہے یہ تو 100-125 سال پہلے ترکوں نے تعمیر کی۔ وہ جو اندر والا بالکل حصہ ہے روضہ رسول کا، اصحاب صفا کا، اور کیا تعمیر کی، 20 سال پہلے منصوبہ بنایا گیا، جتنے لوگوں نے اس میں حصہ دیا انہیں پہلے قرآن مجید حفظ کروایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینے والے وہ سول انجینئر ہوں، وہ آرکیٹیکٹ ہوں، وہ ڈرافٹس مین ہوں، وہ میسن مستری ہوں، وہ لیبر مزدور ہوں، یہ سب کے سب حافظ قرآن۔ جب تعمیر کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، احترام کا کیا عادت تھا۔ وہ پتھر جو وہاں پر لگے، پتھروں کو ناپا وہیں جاتا تھا، لیکن پتھروں کو توڑنے کے لیے 5 کلومیٹر دور لے جاتے ہیں۔ وہاں کیل بھی ٹھوکرا ہوتی تو کیل پر مخمل کے 10-20 تہیں رکھتے، ہتھوڑی کی آواز کان تک بھی نہ آئے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا عزت، کیا احترام۔ اور میرے بھائیوں، پھر تیسرا نقطہ، تیسری بنیاد بیان کی گئی، وَنَصَرُوهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی، ان کی مدد کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ کہاں وہ، کہاں میں، من کو جا، تو کو جا، تو بابا حسین تک پہنچنے والا، میں زمین پر چلنے والا ایک کیڑا 8 ارب انسانوں میں سے میں کیسے مدد کر سکتا؟ نہیں، میرا رب کامیابی کی شرط بتا رہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ، اور یہی نہیں کہا گیا، سورہ صف میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ایمان والو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے راستے میں مددگار بن جاؤ۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے سوال کیا تھا کہ کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار۔ آج اگر سوال کیا جائے کہ کون اللہ کے راستے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलिहि वसल्लम का मददगार। चले मैं ये सवाल आपसे करता हूं, कौन होगा मददगार? जी मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही जी। अल्लाह के रास्ते में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार कौन? यहाँ पे कोई साहब हैं? भाई जबान भी तो है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। तो जबान से कौन इकरार कर रहा है जी? मैं अल्लाह के रास्ते में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार। क्या मदद कर दिया? 1,24,000 अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे। इन नबियों में से कोई एक बस्ती के लिए आया, कोई एक कौम के लिए आया, कोई एक मिल्लत के लिए आया, कोई एक खित्ते के लिए आया। एक नबी के बाद दूसरा नबी आया, पहली वाली शरीयत मंसूख हुई, नई शरीयत आ गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए ता क़यामत अल्लाह का नबी। हिदायत वही होगी जो दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। आज रूए जमीन पर 8 अरब से ज़ायद इंसान मौजूद। इसमें 1 अरब 70-75 करोड़ मुसलमान, 6 अरब 25 करोड़ को कलमे मुस्तफ़ा पहुंचाना, किरदार मुस्तफ़ा पहुंचाना, सीरत मुस्तफ़ा पहुंचाना, पैगाम मुस्तफ़ा पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है जी? हमारी जिम्मेदारी। जी हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। नुसरत यही करना। क्या हम ये काम कर रहे हैं? जी हज़रात क्या ख्याल है? आज हम ये काम नहीं कर रहे। ये पैगाम पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वनसरू और चौथा नुक्ता बयान किया गया। जरा चौथे नुक्ते के साथ तीसरा नुक्ता भी समझ में आ जाएगा। चौथी बुनियाद ये कि जिन्होंने इत्तबा की उस नूर की जो हमने अपने नबी पर नाज़िल फरमाया। कौन सा नूर नाज़िल किया गया जी? कुरान। जरा सब मिलकर बोलते हैं कुरान मजीद अल्लाह के नूर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आया है, हम सब नेकियां कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। जिंदगी की रवक नजर आ रही है। लेकिन आज दुनिया को जो पैगाम हम दे रहे हैं वो कुरान मजीद में तहरीर करदा पैगाम नहीं है। वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान करदा पैगाम नहीं है। हमारे मुल्क की खबरें लगती हैं तो उन खबरों में रोजाना ये पता चलता है कि पूरे मुल्क में आटे की लाइनों में लगे हुए कई लोग उछलकर हलाक हो गए।
وہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی۔ انہوں نے مجھے کارڈ بھیجا، پھر مجھے فون کیا، کہا کہ بھائی تمہیں آنا ہے۔ میں نے کہا یار آئیں گے، کرنے کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں وقت پہ آنا ہے۔ میں نے کہا یار کون سا وقت؟ کہنے لگے جو کارڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھی وہ کارڈ پہ لکھے ہوئے وقت پہ تو کوئی بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں آنا۔ میں نے کہا چلے میں آ جاؤ۔ میں وقت پہ ہی پہنچ گیا۔ جس طرح ہوتا ہے ہال خالی پڑا تھا، میرے دوست اکیلے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے ریسیو کیا، آگے لے گئے، صوفے بچھے ہوئے تھے۔ مجھ سے پہلے وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان کے ایک بڑے نامور وکیل صاحب کے برابر میں انہوں نے مجھے بٹھایا۔ ہم کچھ ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ الیکس ہوئی، وکیل صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مقرر ہیں، اتنے مدرس ہیں، اتنے مربی ہیں، اتنے ذاکر ہیں، اتنے مدرسے، اتنی اسلامی جماعتیں، تبلیغ ہے، ترقی ہے، یہ اسلام دنیا میں کیوں نہیں پھیلتا؟ میں بھی وکیل صاحب کا سوال جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا، ایک اور صاحب آ گئے، ہم نے ان سے الیکٹ وکیل صاحب کے ذہن سے ذرا سوال رکھتے۔ میں نے وکیل صاحب سے سوال کیا، وکیل صاحب آپ پاکستان کے اندر لا پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، بڑے وکیل ہیں ہم، سپریم کورٹ میں 15 سال سے تو پریکٹس کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں 2005 سے کرتا ہوں، 17 سال ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو تو جانتے ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟ کہنے لگے کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے ان سے کہا کہ 17 سالوں میں پاکستان کی سپریم کورٹ کا سب سے ایماندار جج کون تھا؟ وکیل صاحب نے سوال سنا تو سوچ میں پڑے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب میں کیسے جواب دے سکتا ہوں، دن رات ان سے پالا پڑا رہتا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں نے تو سوال آپ کی اجازت سے کیا۔ اب وہ انکار کریں، میں اصرار کروں، بڑی ہی مشکل سے انہوں نے جواب دیا۔ وہ جسٹس توفیل بڑے ایماندار آدمی، جسٹس اجمل میاں بڑے ایماندار آدمی، جسٹس وزیر الدین کی شہرت رکھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وکیل صاحب میں بھی سپریم کورٹ کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، جن کے نام آپ لے رہے ہیں یہ 25 سال پرانی کہانی ہے، میں 17 سال کی داستان سننا چاہتا ہوں۔ اب وکیل صاحب پھر انکار کریں، میں اصرار کروں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا وکیل صاحب آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کا نام کہیں نہیں دوں گا۔ وکیل صاحب نے بڑی مشکل سے جواب دیا، 17 سالوں میں پاکستان کی سپریم کورٹ کا سب سے ایماندار جج جسٹس رانا بھگوان داس۔ پھر کہنے لگے جسٹس جواز اسپاجا کی بھی بہت اچھی شہرت ہے، لیکن وہ 20-22 دنوں کے لیے چیف جسٹس ہے۔ 22 کروڑ لوگوں میں اگر ایک ایماندار کا نام پوچھا جائے تو وہ بھی ایسا ایماندار نکلے جس کو آپ سب کہیں گے وہ تو ایمان والے ہی نہیں تھا۔ یہ رانا بھگوان داس کے علاوہ جتنے ججز ہیں یہ سب تو تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ سب تو روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ سب تو تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری تلاوت، ہماری تراویح اور ہمارا روزہ ہمیں ایماندار کیوں نہیں بنا؟
اور آپ میں سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ سپریم کورٹ بڑی بڑی بات نہیں، آپ جس کو اٹھا کر دیکھیں کوئی اسی قسم کی کہانی آپ کو سننے کو مل جائے۔ ابھی توشہ خانہ کی فہرستیں چھپی ہیں نا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، توشہ خانہ کی فہرستوں میں برا حال، کروڑوں کا قالین 50 روپے میں گھر لے گئے۔ کوئی اینکر نے وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا کہ یار کروڑوں کا قالین آپ 50 روپے میں گھر لے گئے؟ انہوں نے کہا جو کیا قانون کے مطابق یار 50 روپے میں غریب آدمی کو پٹھان کے ہوٹل میں کٹ چائے نہیں ملتی، تم کروڑوں کا قالین لگا لیتے ہو اور کہتے ہو قانون کے مطابق کیا۔ جی چاہتا ہے تمہیں اس قانون کے ساتھ اسی قالین میں لپیٹ کر دفع کیا ہے۔ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا، یہ عدل اور انصاف کے برخلاف۔ لیکن یہ رمضان المبارک ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں کہ پاکستان بڑے شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔ اصل بحران ایمان کا بحران ہے، اخلاق کا بحران ہے، کردار کا بحران ہے، سیرت کا بحران۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، چیٹر ہیں، 2 نمبری ہے، کہ یہ اپنے نبی کی نصرت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میں نے وکیل صاحب سے تو کہا وکیل صاحب اگر گیتا کا پڑھنے والا ایماندار نکلے گا تو کیا قرآن مجید کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گا؟ لیکن یہ آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز یہاں سے نہیں ہوگا کہ آؤ لڑ لے کر ہم سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ جائیں، آؤ لڑ لے کے ہم فلاں ادارے کے پیچھے نہیں، اس کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ نبی کی نصرت کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ آج ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں اس میں قرآن مجید کے جتنے خوبصورت، جتنے قیمتی نسخے موجود ہیں آج سے پہلے کبھی بھی موجود نہیں۔ سونے کے پانی سے لکھے ہوئے، چاندی کے تاروں سے لکھے ہوئے۔ عام طور پہ بھی جو قرآن مجید ملتا ہے بہترین پیپر ہے، شاندار پرنٹنگ ہے، بہت اچھی بائنڈنگ ہے، رنگوں کے ذریعے قواعد تجوید سکھا دیتے ہیں، رنگوں کے ذریعے مطالب سمجھا دیتے ہیں۔ اسلام تو تیزی سے نہیں پھیل رہا، کب تیزی سے پھیل رہا ہے؟ دور نبوی میں، دور خلافت راشدہ میں۔ ارے اس وقت تو قرآن مجید کے نسخے ہی بہت کم ہوتے تھے، چند لوگوں کے پاس ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ہوتے تھے۔ چھاپا خانہ تو دنیا میں لگا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہوئے۔ ارشاد فرما رہے تمہارے بعد وہ لوگ آنے والے ہیں جو ایسی خوبصورت تلاوت کریں گے تمہیں اپنی تلاوت کم تر نظر آئے گی، وہ اتنی اچھی نمازیں پڑھیں گے تمہیں اپنی نمازیں ہیچ نظر آئیں گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو نیکیوں میں وہ ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔
میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے تمہارے 1.5 پاؤ گندم کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کیا موازنہ ہے! 1.5 پاؤ گندم 50 روپے سے کم میں مل جاتا، اور 15 دن پہلے 1 اونس سونے کی قیمت $1800، 5.5 لاکھ روپے۔ لیکن میرا نبی 1 اونس سونے کا موازنہ 1.5 پاؤ گندم سے نہیں کرتا، احد پہاڑ کے برابر سونا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ جواب دیا، ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، قرآن ان کی حلق سے نیچے نہ اترے گا، پڑھیں گے بہت اچھا، عمل نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارا حال اللہ نے حق فرما دے، وہی لگتا ہے۔ دور خلافت راشدہ کی بات، مدینہ منورہ میں روم کا ایک جاسوس پہنچا، 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے پاس ایک نبی آیا، وہ نبی ایک کتاب لے کر آیا، اس کتاب نے انقلاب برپا کر دیا۔ کتاب کہاں؟ کتاب مجھے دکھاؤ۔ وہ جن 4 سے پوچھ رہا تھا، ان کے پاس تو لکھا ہوا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے آتے، 4 نے بیک زبان کہا، جو قرآن مجید میں موجود وہ ابو ہریرہ کی زندگی میں موجود۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ میرے نبی نے یہ کتاب انسانوں کے دلوں پر لکھی، اس کتاب کی آیات مبارکہ کے مطابق انسانی زندگیاں تشکیل کی۔ آج تک دنیا ان انسانوں کی کردار کی موتر، ان کے سچ کی، ان کی ایمانداری کی، ان کی دیانتداری کی، ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم سچ بھی بول لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ پڑے گا۔ تو گزشتہ 15 دن کے اندر اگر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل کوئی ویڈیو ہوئی ہے تو الجزائر کے اس امام کی ویڈیو ہوئی ہے جو تراویح پڑھا رہا ہے اور ایک دلی اس کے کاندھے پر چڑھ رہا ہے۔ اس نے مٹی کو اتار کر بھی نہیں پھینکا، اس نے مٹی سے چھٹکارا بڑے آرام سے حاصل کرتا تھا، کر سکتا تھا، وہ تلاوت کرتا رہا۔ اور یہ کوئی منصوبہ بندی تو نہیں تھی کہ امام پر بجلی کو چڑھا دیا جائے گا، نہیں، یہ تو یکایک ہو گیا، کسی کیمرے نے ریکارڈ کر دیا۔ دنیا بھر میں جب یہ پیغام پہنچا، بہت سارے لوگوں نے کہا، غیر مسلموں نے کہ اچھا مسلمان اتنے ٹالرنس والے، انسانوں ہی نہیں جانوروں کا بھی اتنا احترام کرنے والے۔ اس لیے آغاز کرنا ہے ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن آغاز یہاں سے کرنا ہے۔ اور ان 4 بنیادوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنا دے۔
جہنم سے نجات والا رمضان بنا دے اور ہمیں تزکیہ نفس کرنے والا، ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے والا بندہ مومن بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے لیے اعلان یہ ہے کہ محترم فاروق احمد اللہ صاحب کا تو آپ ابھی تک سے طے ہے، تو رات میں انشاءاللہ میں کنفرم کر کے تو پھر میسیج کروں گا اور اس کا مضمون میں جب بتا دوں صاحب کو، تو کل بھی انشاءاللہ ہم ارادہ بھی ہے کہ 11 بجے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے، تو دعا میں اپنے پروگرام کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل وسلم دائما ابدا ابدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رسول فاعفو عنا یا غفور فاعفو عنا یا غفور۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضے غیب سے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں رفع فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں گھروں پر بیٹھی مناسب پر عطا فرما، جن طالب علموں نے امتحان دیا امتحانات میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اگر تیرے پاس پہنچ گئے ہیں تو یا اللہ انہیں جنت عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جتنی آرزوئیں تمنائیں ساری کی ساری دعا بنا کر قبول فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما، روز آخرت آپ کی شفاعت عطا فرما، حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں عطا فرما، جو سوچا تھا کہ مانگیں گے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو تو جانتا ہے ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں امت کے حق میں قبول فرما، امت کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ معتکفین اے اللہ یہ تو تیرے مہمان ہیں، تو میزبان ہے، یہ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر تیری خاطر مسجدوں میں آئے ہیں، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر میزبانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، ان کی دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ مسجدوں سے واپسی کے وقت ان کو جنت کا تحفہ دے دے، مغفرت کا توشہ دے دے، ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری دعائیں تمام معتکفین کے لیے قبول فرما لے، اور معتکفین کی تمام دعائیں ہمارے لیے قبول فرما لے، اے اللہ زندگی بندگی کی عطا فرما دے،
نیکی کی عطا فرما دے، دین پر عمل کی عطا فرما دے، قرآن و سنت کی عطا فرما دے، نبی کی نصرت کی عطا فرما دے۔ رہنا مرتے ہم زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم